अकीदा तौहीद अगर न हो, अगर कोई शख्स ये न मानता हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू जो है वही इबादत के लायक है, उसकी सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अगर कोई शख्स ये बात नहीं मानता है, उसके पास ये अकीदा नहीं है, तो वो इंसान बदकिस्मत है, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है, वो रायगा है, वो जाया। इसलिए मजलिस के आगाज में हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम अता किया, दीन अता किया, दीन की दौलत दे रखी है। यकीनन हम खुश नसीब हैं और हम जितना भी अल्लाह के लिए इसका शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। अल्लाह ताला की तारीफों के बाद बेशुमार दुरूद सलाम नाजिल हों, बेशुमार बरकत नाजिल हों बरज़ात खैरुल अनाम हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में भेजा, चुनकर, मुंतखब फरमाकर, सारी कायनात के अवलीन व आखरीन को अल्लाह ने जांचा, परखा और फिर उसके बाद उस सारी कायनात में से, दोनों जहान में से एक अजीमुल मर्तबत हस्ती का चुनाव किया, एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत को चुना, वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि वो रहबरी और रहनुमाई करे दुनिया के अंदर इंसानों की, कि वो किस तरह से अपने रब को राजी कर सकते हैं, वो किस तरह से अपनी आकबत को संवार सकते हैं, वो किस तरह से अल्लाह ताला के अजाब से बच सकते हैं, वो किस तरह से अल्लाह ताला की नेमतों के मुस्तहिक ठहर सकते हैं। तो इस दुनियावी और उखरवी रहबरी और रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, ताकि लोग उनकी इत्तिबा करें, उनकी पैरवी करें। और कोई भी शख्स इस कायनात का, कोई भी शख्स किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जात और बरादरी और कबीले से ताल्लुक रखता हो, किसी भी पैगंबर की तरफ अपनी निस्बत करता हो, किसी भी आलिम और शेख की तरफ अपनी निस्बत करता हो, अगर वो जब तक न हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, नबूवत पे ईमान लाए बगैर अगर वो मर जाता है, वफात पा जाता है, तो वो जहन्नमी हो। भले ही वो अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करता हो, ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करता हो, किसी भी पैगंबर के साथ अपने आप को मंसूब करता हो, अगर उसने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पे, आपके खातमुन नबीयीन होने पे अगर उसने ईमान नहीं लाया, आपकी पैरवी नहीं की, आपकी इत्तिबा नहीं की, वो शख्स सीधा जहन्नम में जाएगा। और इसके लिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर है, जिसमें इमाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु बी, कि कोई भी शख्स, चाहे वो यहूदियों वला नसरानियों, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपनी निस्बत करता हो कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूं, भले ही वो ये दावा करता हो, अगर उसने ये सुना, अगर उस तक ये बात पहुंची कि खातमुन नबीयीन तशरीफ लाए हैं दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो आखिरी नबी दुनिया में आ चुके हैं, जिसकी पैरवी हर फर्द बशर पर फर्ज है, वाजिब है, अगर उसने ये सुना, अगर उस तक ये बात पहुंच गई, फिर अगर उसने ईमान नहीं लाया, इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए आखिरी नबी हैं हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी इत्तिबा और पैरवी फर्ज है, वाजिब है। और अल्लाह ताला हमारी तरफ से बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, दुरूद नाजिल फरमाए हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, इंसान बशर है, गलतियों का पुतला है, निस्यान का पैकर है, इसे भूल चूक हो जाती है और इसके अंदर कमजोरियां हैं, इसके अंदर खामियां हैं, ये जल्दी भूल जाता है, ये जज्बात से मगलूब हो जाता है, ये नफ्स के सामने जो है ढेर हो जाता है, इसे शैतान गुमराह कर लेता है, बहकावे में आ जाता है। इसलिए एक इंसान से, एक बशर से गलतियों का सुदूर होना जो है वो मुमकिन, बल्कि अगलब है कि बहुत ज्यादा मुमकिन है कि इंसान गलतियों पे गलतियां करता चला जाए। इसलिए हमें कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं, अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं, तो कुरान मजीद हमसे ये कहता है कि तुम ईमान वाले हो, तुमसे अगर गलतियां हो जाती हैं, खताएं सरजद हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती है, निस्यान अगर हो जाता है, अगर तुम भूल जाते हो,
तुम फौरन पलट के आया करो, तुम फौरन तौबा करो, तुम अपनी रविश को तर्क कर दिया करो और तुम सीधे रास्ते पर फिर सिरात मुस्तकीम पे गामजन हो जाएगा। और यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाई है कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, तुम सब मिलकर, जमीअन सब मिलकर अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो, अल्लाह ताला के सामने इस्तिगफार करो, अल्लाह के सामने अपनी गलतियों का एतराफ करो, अपने गुनाहों का इकरार करो। क्यों? इसलिए कि जो शख्स गुनाहों का इकरार करता है वो मानता है कि मुझसे गुनाह हुए, मुझसे गलती हुई, मैंने ये खता की है। वो बगावत नहीं करता, वो डहीट बनकर जो है वो सामने नहीं आता, बल्कि वो एतराफ करता है कि बारिल्लाह मुझसे ये गलती हुई, मेरे अंदर ये खामी है, मुझसे ये भूल चूक हो गई है, और फौरन जो है वो तौबा और इस्तिगफार करता है। तो यकीनन उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लह, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला, गुनाहों को छोड़ने वाला, बुरे रास्ते को तर्क करके सीधे रास्ते पर आ जाने वाला, वो ऐसा ही है कमल ला ज़म्ब लह, गोया उसका कोई गुनाह ही नहीं। गुनहगार जब तौबा कर ले, गुनहगार जब इस्तिगफार कर ले, गुनहगार जब वापस आ जाए, गुनहगार जब गलती पे पशेमान हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, उसे एहसास नदामत हो, वो वापस आ जाए, तो अल्लाह भी उसकी तौबा से खुश होता है। न सिर्फ खुश होता है बल्कि मोहब्बत करता है उससे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहहिरीन। बिलाशुबहा अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है, उन लोगों से मोहब्बत रखता है जो तौबा करते हैं, और वो लोग कि जो पाक व साफ रहते हैं। गोया गलतियों का सुदूर होना, नाफरमानियों का सुदूर होना या भूल चूक सादिर हो जाना, ये इंसान के लिए मुमकिन है। क्यों? इसलिए कि हमारे जद अमजद हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से साहू हो गया, भूल चूक हो गई, तो उनकी ज़ुर्रियत के लिए जो औला है कि वो भी गलती कर जाएंगे, बल्कि करते हैं। और इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बहुत मेहरबान है, बहुत करीम है, बहुत रहीम है। इसलिए गुनाहों को छोड़ना है, गुनाहों की रविश तर्क करनी है, गुनाहों से वापस आना है, और इस्तिगफार हमारी इबादत का हिस्सा है। तौबा और इस्तिगफार हमारे लिए जरूरी है। कोई शख्स हम में से ये दावा नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल गुनाहों से पाक व साफ, और कोई शख्स अगर ये दावा करता भी है वो अपने दावे के अंदर सच्चा नहीं है। क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि ए लोगों, इस्तगफिरुल्लाह, तुम अल्लाह से इस्तिगफार करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करते रहो। क्यों? इसलिए कि मैं अपने रब के सामने दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा तौबा इस्तिगफार करता हूं। एक दूसरी रिवायत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक दिन में अपने रब के सामने 100 से भी ज्यादा मर्तबा तौबा इस्तिगफार करता हूं। उनको तौबा इस्तिगफार करने की क्या जरूरत है, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फतह के अंदर इरशाद फरमाया, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा, कि अल्लाह ताला ने आपके छोटे और बड़े कुछ भी जो मतलब लग़्ज़िशें हैं, अगले पिछले सारे जो है अल्लाह ताला ने पेशगी तौर पर माफ कर दिए, इन एडवांस अल्लाह ताला ने वो माफ कर दिए। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तौबा इस्तिगफार किया करते थे, अल्लाह ताला से माफी मांगा करते थे। तो तौबा और इस्तिगफार हमारी इबादत का हिस्सा है, हमारी इबादत का हिस्सा है, एक मुसलमान के मामूलात का हिस्सा है। मुसलमान से कहा गया, अहले ईमान से कहा गया, तौबा इस्तिगफार करो। ये नहीं कि जब खुदा न खास्ता गुनाह कर बैठो तब ही सिर्फ तौबा इस्तिगफार करो, हमेशा तौबा इस्तिगफार करो। आइए कुरान मजीद से पूछते हैं, हदीस से पूछते हैं। मैं बात काट काट के कह रहा हूं, बड़ी
آہستہ کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے نہیں آتا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ فرض نماز ادا کریں گے، واجبات نماز آپ ادا کریں گے تو سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 بار پڑھتے ہیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ ہوا سلام پھیرنے کے بعد اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، آپ تو عبادت کر رہے تھے، آپ تو رکوع سجود میں تھے، آپ تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کر رہے تھے، آپ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو سلام پھیرتے ہی آپ استغفار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ آپ تو گناہ کے اندر نہیں تھے، آپ تو عبادت کے اندر تھے۔ گویا ہمیں ہر وقت توبہ استغفار کرنا، عبادت کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے بعد پھر بھی ہمیں توبہ اور استغفار کرنا، نیکی کی طرف جو ہے بڑھنا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر سب سے بڑی نیکی جو ہے، اسلام کی جسے چوٹی کہا گیا، وہ ہے، اور وہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے صاحب استطاعت پہ، وہ حج۔ حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کی رضا کی خاطر، فلم یرفث ولم یفسق، جس نے گناہ کا کام نہیں کیا حج کے دوران، نافرمانی کا کام نہیں کیا حج کے دوران، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کے بعد جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا ہی پاک و صاف ہوتا ہے ولدتہ امہ، گویا اس نے آج ہی اپنی ماں سے جنم لیا۔ ماں سے جنم لیتے ہی بچہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو وہ حاجی صاحب جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے واپس آیا فریضہ حج ادا کر کے، وہ بھی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، ویسا ہی جیسا کہ ماں سے جنم لینے والا بچہ۔ اتنی بڑی بات، لیکن جب یہ حج کا فریضہ ادا کریں گے تو قرآن مجید کھولیے، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب تم اپنے مناسک حج ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا کثرت سے اس کی یاد کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اور ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہاں سے لوٹ کے آؤ جہاں سے باقی حجاج کرام لوٹ کے آئیں گے، اور واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، کہ پھر استغفار کرو کثرت سے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو اپنے گناہوں کی، اللہ سے استغفار طلب کرو، غفران طلب کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، استغفار اور توبہ، اسی پہ میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے معاملات میں ہونا چاہیے، ہمارے عبادات کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص استغفار کو لازم پکڑے گا اسے کوئی مصیبت نہیں ہو، کوئی جتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہو، کتنا بڑا معاملہ درپیش آ گیا ہو، کتنی بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہو، اور کسی ایسے مسئلے میں پھنس چکا ہو جس سے نکلنا جو ہے ناممکن لگتا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جو توبہ اور استغفار اپنے اوپر لازم کر لے، اپنے اوپر واجب کر لے، یعنی مسلسل توبہ استغفار کرتا رہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس توبہ استغفار کرنے والے کے لیے
جو کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے مہیا کرتا ہے، ہر تنگ دستی سے، تنگی سے اس کو نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اور اس کو رزق وہاں سے ادا کرتا ہے، وہاں سے اسے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں، اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین اسے رزق دے دیتا ہے۔ اور توبہ اور استغفار کرنے والا جو ہے، اس کی جو گناہ ہیں، اس کے جو سیئات ہیں، وہ نیکی میں بدل جاتا ہے۔ جو شخص کثرت سے جو ہے نیکی کرتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، کثرت سے توبہ کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے معافیہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ اتنا بڑا قدردان ہے، اتنا بڑا رحیم ہے، اس کا دربار اتنا عظیم ہے کہ وہ سہو خطا اور لغزشیں جو یہ انسان سے، ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک گناہگار بندے کو سامنے لائے گا، الگ سے لے کر کے اس سے پوچھے گا، نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے، کیا تو نے یہ گناہ کیے؟ جب وہ دیکھے گا نامہ اعمال کو تو اس میں اسے اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائی دیں گے۔ بڑے بڑے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر رکھی ہوگی، بڑے بڑے گناہ اللہ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیے ہوں گے، چھپا دیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو دیکھ، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اور کیا یہ کام تو نے کیے ہیں، یہ گناہ تو نے کیے ہیں، کہیں ملائکہ نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے، کرامن کاتبین نے کچھ تمہارے اوپر زیادہ تو نہیں الزام لکھ دیا ہے جو تم نے، جس کے تم مرتکب نہیں ہوئے ہو۔ وہ عرض کرے گا کہ بار الہ، میں اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ یہ سب کام میں نے کیے ہیں، یہ خطائیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، پھر جب وہ نیچے اپنے نئے اعمال کو دیکھتا چلا جائے گا نیچے تک، اس کے کنارے تک، تو جب اوپر دوبارہ وہ نظر ڈالے گا تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی میں بدل دیا، اس کی سیئات کو اللہ تعالیٰ نے حسنات میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور بندے کی خود غرضی دیکھیے، انسان کی خود غرضی دیکھیے، جب وہ دیکھے گا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو کے بدلے مجھے حسنات عطا کی ہیں، مجھے نیکی عطا کی ہے، وہ کہے گا بار الہ، کچھ اور بھی گناہ ہیں، کچھ اور بھی گناہ ہیں جو اس میں مجھے نظر نہیں آتے، جو اس میں مجھے دکھائی نہیں دیتے، میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے۔ اب یہ لالچی ہے، خود غرض ہے کہ وہ بھی حسنات میں تبدیل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے ان پر پردہ پوشی کر دی ہے، میں نے تیرے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، چھپا دیا ہے، تیرے عیبوں پر میں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چونکہ تو نے توبہ استغفار کیا، تو توبہ اور استغفار کی جو برکت ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی یہ برکت ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سیئات کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں تبدیل کر دیں گے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، وہ بہت زیادہ معاف کرتا ہے، بہت زیادہ وہ معاف کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایلیجبل ہو جائیں، یہ میں نیا لفظ استعمال کر رہا ہوں ان طلبہ کے لیے، تاکہ ہم ایلیجبل ہو جائیں جنت کے، ہم کم سے کم پاس مارک لے لیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، سزا سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جمعہ عطا کیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ ما بینہن ما لم تغش الکبائر، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، صغائر کا مرتکب انسان ہو جاتا ہے، صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ اور اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے بیچ کے گناہ جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ظہر سے لے کر فجر سے لے کر کے ظہر تک جو گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحترقون تحترقون، تم لوگ اپنے گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، تم اپنے گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، اور فجر کے بعد
تم جلتے رہتے ہو اپنے گناہوں میں یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے اور ظہر کے وقت تم وضو کرتے ہو اور نماز کے لیے آ جاتے ہو تو تمہارے وہ گناہ جو ہیں جو فجر سے ظہر تک تم سے سرزد ہوئے ہیں وہ جل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں نماز ظہر ادا کرنے کی وجہ سے۔ پھر ظہر سے لے کر کے عصر تک تحترقون تحترقون، یہی الفاظ حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ تم جلتے رہتے ہو گناہوں کی آگ میں، اور جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو تو تمہارے وہ گناہ جو ہیں جو ان دو نمازوں کے درمیان میں سرزد ہوئے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے یہی حال پانچوں نمازوں کا اور یہی حال وضو کرنے کا، وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک ایمان والا نماز پڑھتا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کی گٹھڑی اس کے کندھوں پہ ڈال دی جاتی ہے یا اس کے سر پہ ڈال دی جاتی ہے، اور جو ہی وہ رکوع کرتا ہے تو وہ اس کی گٹھڑی جو ہے گر جاتی ہے، جو ہی وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ اس کے سر سے گر جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ نماز کے بعد فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بہانے رکھے ہیں، ہم کسی طرح سے حقدار بن جائیں جنت کے، ہم کسی طرح سے جہنم سے بچ جائیں، ہم کسی طرح سے اللہ کے وہ جو گھر اس نے اپنے مومنوں کے لیے، متقی کے لیے بنایا ہے اس کے مستحق ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں رکھی ہیں، عبادات رکھی ہیں۔ اللہ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ سب کی سب اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جو ہیں آگ میں جلیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو آگ میں جلاؤں، ان کو سزا دوں، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، مشہور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے توبہ استغفار سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ حدیث آپ سنیے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو توبہ استغفار